محترم سامعین کرام، اب پانچویں چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ اب دیکھیے کہ قل اعوذ برب الفلق میں ایک صفت کے ساتھ 4 شر سے پناہ مانگی گئی، ایک صفت کے ساتھ، اللہ کی ایک صفت کے ساتھ 4 شر سے پناہ مانگی گئی، اور یہاں شروع میں 3 صفتیں لائی گئی، اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وہ جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی کہ 3 صفات کے ذریعے سے ایک شر سے پناہ مانگی گئی۔ وہ کون سا شر؟ شیطان کے شر سے، اور شیطان میں بھی 3 صفت اس کی بیان کی۔ ایک صفت یہ کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس سے کیا معاملہ پتہ چلا کہ انسان کے ساتھ جو قرین ہے، ایک شیطان انسان کے ساتھ ہمیشہ، جیسے انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہے، ایسے ہی انسان کے ساتھ ہمیشہ ایک اس کا قرین ہے، شیطان۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے جو لگا رہتا ہے اس کے ساتھ، جب بھی یہ دیکھتا ہے انسان غافل ہے تو یہ فوراً دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، دبک جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ یہ دل ہی میں ہے، یہ دل ہی میں بیٹھا ہوا ہے ایک کونے میں، جب یہ کیا کرتا ہے، انسان غافل ہوتا ہے تو یہ وہیں سے اپنا سونڈ نکالتا ہے اور وہ اس کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے، گویا زہر ڈالنا شروع کر دیتا ہے دل میں، اور جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ پیچھے دبک کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہے وہ قرین؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ آپ کو بھی وسوسے ڈالتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جو روحانیت ہے وہ تم جیسی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس میں ایک بڑا زبردست عقیدہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ 3 طبقے ہیں جو عقیدہ یہ بنائے بیٹھے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرح حاضر ناظر ہیں، اللہ کی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو چند صفات حاصل ہیں، اور وہی طبقہ یہی عقیدہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نوری ہے، بشری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے ہی نہیں، وہ فرشتے ہیں، نوری ہیں۔ یہ تو ایک طبقے کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قبر اطہر میں ہے، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرے گا نبی علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں، اس کے ذکر کو سنتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ کان لگا کر سنتے ہیں، اور انہی کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ بھی لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے بریلویوں کا عقیدہ۔ اب دوسرا عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ہیں، نوری ہیں۔ دوسرا عقیدہ ہے اہل حدیث کا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نوری نہیں ہیں۔ کیسے بشر ہیں؟ عام انسانوں کی طرح، جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی وہ بھی انسان ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں ہے ہی نہیں، گویا کہ جیسے عام انسان مر کھپ جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، اس کی ختم ہو جاتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ ہم انسانوں کی طرح وہاں ہی نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب ہے ہی نہیں تو کہاں حاضر ہوں گے، تو کہاں سنیں گے؟ تو گویا انہوں نے اس حدیث کو بھی انکار کر بیٹھے ہیں جس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ان کی امت کے اعمال، سلام اور درود ان کو پیش کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو سنتے ہیں اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ تو اب ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نوری ہیں، بشر ہے ہی نہیں، اور کیسے نور ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ لگا دیا گیا ہے ان کو، کہ اللہ تعالیٰ جیسے حاضر و ناظر ہیں ویسے نبی علیہ السلام بھی حاضر و ناظر ہیں۔ دوسرا عقیدہ دوسرے اہل حدیث کا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جیسے ہم لوگ انسان ہیں ویسے ہی ہیں، کوئی مخصوص ان کو نہیں حاصل ہے۔ مگر اس کے بیچ میں ہم جو دیوبند کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بشر تو ہیں مگر ہم میں سے آپ کی طرح، ہم عام انسانوں کی طرح بشر نہیں ہیں۔ وہ ایسے بشر ہیں کہ جیسے ہم بشر ہیں کہ ہمارا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی سوتا ہے مگر سوتا نہیں ہے۔
گویا کہ ہمارا جیسے سونے کے بعد ہم مر ہی جاتے ہیں، نبی تو زندہ بھی سوتا تھا تب بھی وہ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے بعد آپ کا وضو مبارک نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ نبی کی نیند ایسی نیند ہوتی ہے جیسے کہ گویا کہ فرشتوں کی نیند۔ تو مانا ہم نے کہ بشر تو ہیں مگر آپ کی روحانیت فرشتوں کی سی ہے۔ اور دوسری چیز ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قبر اطہر میں ایسے موجود ہیں جیسے کہ ایک انسان بستر پر سویا ہوتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں ہر چیز، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں جیسے بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارا عقیدہ اعتدال کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، مگر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں آپ کی طرح بشر نہیں ہوں، آپ کی طرح جیسے آپ لوگ ہیں بشر۔ تو بہرحال یہ عقیدہ ہے، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی خصوصیت تھی کہ آپ کے ساتھ جو قرین شیطان تھا وہ بھی مسلمان تھا، کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، گویا کہ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب پوچھا گیا آپ کے ساتھ بھی قرین ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جو قرین ہے گویا کہ وہ مجھے برائی کے اوپر آمادہ نہیں کرتا، وہ مجھے اچھائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ اس کی شیطان کی ایک صفت بیان کی کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ دوسرا وسوسہ ڈالتا کہاں ہے وہ صفت بیان کی کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب ہے کیا؟ تو فرمایا من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے۔ اور جنات میں سے کیسا ہے؟ جنات تو عین ہے کہ وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ شیطان جنوں میں سے تھا۔ اب انسانوں میں سے کون سا شیطان ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کرام نے فرمایا جو شخص بھی انسان کے عقیدے خراب کرے، جو شخص بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بہکائے بھٹلائے اور شرک پر آمادہ کرے، عقیدے خراب کرے، وہ بھی شیطان الانس ہے، یعنی کہ گویا کہ وہ بھی شیطان ہے مگر شکل انسانوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تفسیر کو، اس عام پارے کو قبول فرمائے، اس کے اندر جو مضامین ہم نے پڑھے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔